السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 231 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اردو میں اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ بھی دوستو طلاق کے موضوع پہ ہے۔ پچھلی 2-3 آیتیں طلاق پہ تھیں، تو یہ اب اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کرنے لگیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روکو ان کو دستور کے مطابق۔ اب یہ پہلی طلاق، دوسری طلاق، اور اس پہ جو آپ کو اختیار حاصل ہے اس کے مطابق کہ اس کو روکے رکھو دستور کے مطابق اگر چاہو تو۔ اور سرحوہن، اور رخصت کر دو، اگر نہیں روکتے تو پھر انہیں رخصت کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق، یعنی انہیں لٹکائے نہ رکھو۔ انہیں لٹکا کے رکھو گے تو ظالم کہلاؤ گے اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرو گے۔ یہ ظلم جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہم کسی اور پہ ظلم نہیں کرتے، یہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے حساب کتاب والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ تھوڑی سی بھی جو ہم غلطی ہم نے کی ہوگی، جو گناہ ہم نے کیا ہوگا، جو ظلم ہم نے کیا ہوگا رتی برابر، وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ وہاں چھپن چھپائی کا کھیل نہیں ہے۔ تو یہاں دونوں جگہ پہ دستور کے مطابق بات ہوئی ہے کہ اگر روکنا چاہو تو دستور کے مطابق روکو، اور اگر انہیں رخصت کرنا چاہو تو دستور کے مطابق رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ روکو انہیں، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم نہ روکو انہیں، ضِرَارًا، تکلیف پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، یعنی تم زیادتی، وہ جو حدود ہے نا، انہیں پھلانگ کر کے زیادتی نہیں کرو، یعنی زیادتی کرنے کے لیے، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تم انہیں نہ رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ عمل کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکام یا اللہ کی آیات، خضوع، وذکروا، مذاق میں، اور ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ پر ہیں، وما انزل علیکم، اور جو کچھ اتارا اس نے تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے جو کچھ تم پہ اتارا۔ اب یہ قرآنی احکام کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں بخشی ہیں، یا اپنے بدن پہ اگر ہم غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں، اور پھر ہم اپنے جو لیونگس ہیں، زندگی ہے، اس پہ ہم ذرا غور کر لیں تو ہمیں یہاں بھی نعمتیں ہی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ذکر کرو ان کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ نعمتیں تم سے چھن گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اور جو کچھ تم پہ اتارا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ،
نصیحت کرتا ہے وہ، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ، تمہیں انہی آیات اور احکام کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے، وہ حکمت جو قرآن کی تشریح ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے، ان کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے کہ ایک دن ہمارا آپ کا اللہ سے سامنا ہوگا۔ وعالم، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم ہزار تہہ خانوں کے اندر، دل کے دریچوں کے اندر کسی بات کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔